آج ہم ایموکسلین اور پوٹاشیم کلوولینیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ جو میڈیسن ہے یہ پینسلین ڈیریویٹو اینٹی بایوٹک ہے۔ آج ہم اس کے یوزز، میکنزم آف ایکشن اور اس کی ڈوزیج اور سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ کام کیسے کرتی ہے، یعنی اس کا جو میکنزم آف ایکشن ہے وہ کیسے رہتا ہے۔ بیسکلی اس میں ایموکسلین اور پوٹاشیم کلوولینیٹ، جس کا دوسرا نام کلوولینک ایسڈ ہے، تو یہ پریزنٹ ہوتا ہے۔ جو ایموکسلین ہے یہ بیکٹیریل سیل وال سینتھسس کو انہیبٹ کرتا ہے، یعنی اس کی سیل وال کو نہیں بننے دیتا ہے، جس سے کہ بیکٹیریا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور جو کلوولینک ایسڈ ہے یہ ایموکسلین کو ریزسٹنس سے بچاتا ہے اور اس کے ایکشن کو افیکٹو بناتا ہے۔ بیکٹیریا بات کریں ہم اس کے کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، تو مینلی یہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کے لیے پرسکرائب کیا جاتا ہے، جیسے کہ سائنوسٹس کیا ہوتا ہے، جو ہمارے سائنس ہوتے ہیں، جو ناک کے پیچھے جو دو ہول ہوتے ہیں ان میں جو ہے انفلیمیشن ہو جاتی ہے یا ان میں کچھ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ اوٹیٹس میڈیا کے لیے پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ اوٹیٹس میڈیا کیا ہوتا ہے؟ اٹس کالڈ انفیکشن آف دا مڈل ایئر، جو ہمارے کان کے بیچ میں انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھیرنجٹس یا ٹونسلیٹس، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو انفیکشن ہوتا ہے تھروٹ کا، جسے ہم سٹریپ تھروٹ بھی بولتے ہیں، بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سکن انفیکشن کے لیے بھی پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن یہاں سے یورین پاس ہوتا ہے، جیسے کہ گال بلیڈر، یوریٹر، وہاں پہ کچھ انفیکشن ہو گیا تو اس کے لیے بھی پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ برونچٹس، نمونیا، برونچٹس جیسے برونکیولس ہوتے ہیں ہمارے لنگس میں، تو وہاں پہ کچھ انفلامیشن، کچھ انفیکشن ہو گیا، ایسی نمونیا ہمارے لنگس میں ایلولائز ہوتی ہے، ان میں جو ہے لیکوڈ یا فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک کرونک کنڈیشن ہوتی ہے۔ نمونیا کافی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ بات کریں اس کی ڈوزیج اور کورس ڈیوریشن کی، تو یہ یوزولی 625 ایم جی میں آتا ہے ایڈلٹس کے لیے، جس میں ایموکسلین 500 ایم جی ہوتا ہے اور 125 ایم جی پوٹاشیم کلوولینیٹ ہوتا ہے۔ اور چلڈرن کے لیے یہ مینلی 228.5 ایم جی آتا ہے، جس میں 200 ایم جی جو ہے ایموکسلین ہوتی ہے اور 28.5 کلوولینک ایسڈ ہوتا ہے۔ اس کی جو کورس ڈیوریشن آتی ہے 5 سے 10 دن کی ہوتی ہے، جو کہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیزیز کی سیویریٹی پہ، کہ ڈیزیز کتنا سیویئر ہے، کتنے ٹائم میں ٹھیک ہو سکتا ہے، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اینٹی بایوٹک لے رہے ہو تو میک شیور جو جس ڈیزیز کے لیے آپ لے رہے ہو تو وہ بیکٹیریل ہو، وائرل نہ ہو، کیونکہ اگر آپ ان کیس ڈیزیز وائرل ہے تو آپ اینٹی بایوٹک لے رہے ہو تو بجائے کہ آپ کو اس سے بینیفٹ ہو، الٹا آپ کو اس سے نقصان ہی ہوگا۔ اور ایک اور چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرتا ہے تو اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے، چاہے وہ 5 دن ہو، 7 دن ہو یا 10 دن ہو، وہ آپ کمپلیٹ کریں، کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بیچ میں ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میڈیسن کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریل ریزسٹنس بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ بیکٹیریل ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ آپ شارٹ میں سمجھو کہ جو اگر بیکٹیریل ریزسٹنس ان کیس بن جاتی ہے تو فیوچر میں وہ میڈیسن ان افیکٹو ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی بھی آپ لو، آپ کے باڈی میں وہ ان افیکٹو ہوتی ہے، کیونکہ جو بیکٹیریا وہ اپنے آپ کو ماڈیفائی کر لیتا ہے۔ تو بیکٹیریل ریزسٹنس کو سمجھنے کے لیے میں ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ ایک واسٹ کنسیپٹ ہے۔ بات کریں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کی، تو ایموکسلین اور پوٹاشیم کلوولینیٹ کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یوزولی کچھ لوگوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور کچھ لوگوں میں نہیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن۔ تو کچھ لوگوں میں جو ہے سائیڈ ایفیکٹس، کامن سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ ڈائریا، اپسیٹ سٹومک، چاہے انڈائجیشن ہو یا پین ہو یا بلوٹنگ ہو۔ اسی طرح اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہے ایچنگ اور الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ تھینک یو، سی یو نیکسٹ ویڈیو۔